کہانی کا عنوان شب غم، قسط نمبر 8۔ اس کا شدت سے دل چاہا کہ وہ دوستوں کے سامنے اپنا دل ہلکا کرے، مگر وہ اپنی بیوی کا تذکرہ کیسے کسی اور سے کر سکتا تھا؟ وہ اپنی بیوی کا کردار کیسے اوروں کی نظر میں مشکوک بنا سکتا تھا؟ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، تو وہ دوستوں کے سامنے کیسے بے لباس ہو سکتا تھا؟ ضروری نہیں کہ آپ کا مسئلہ کوئی دوسرا ہی حل کرے، کبھی کبھی آپ خود زیادہ اچھے سے الجھی گرہ سلجھا سکتے ہیں۔ وہ پھنس صرف اس لیے کیا تھا کہ ایک طرف دوست تھا اور دوسری جانب بیوی، دونوں ہی عزیز تر تھے۔ اگر سہیب کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ سب کچھ آنکھ میں جھونک کر اپنی زندگی شروع کر لیتا۔ وہ ایسا نہیں تھا جو کہ کسی کے ماضی کو لے کر اس کا حال و مستقبل خراب کرتا۔ وہ دوسروں کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کرنے کا جگرہ رکھتا تھا۔ وہ اتنا بھی جانتا تھا کہ آپ اکثر غلطیاں کر دیا کرتے ہیں اور ضروری نہیں کہ غلطیاں دہرائی جائیں۔ اگر کومپل کا کوئی ماضی تھا تو مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے ماضی کی ذمہ داری میری نہیں ہے۔ وہ حال میں میرے ساتھ مخلص ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ وہ مثبت سوچ کا مجسمہ تھا، سو وہ کافی سوچنے کے بعد اب اسی نتیجے پر پہنچا تھا، کیونکہ سچ تو یہ تھا کہ وہ اب مزید ایسی بے رنگ زندگی نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ کسی کا اچھا لگنا عام سی بات ہے، سو وہ اس کو مسئلہ عظیم نہیں بنا سکتا تھا۔ اس کو بھی بہت سے لوگ اچھے لگے تھے، لیکن اس نے آج تک کسی کو اپروچ نہیں کیا تھا، نہ ہی کسی لڑکی سے کبھی بات کی تھی، کیونکہ وہ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ کشش کی وجہ سے اکثر کوئی آپ کے حواس پر اتنا چھا جاتا ہے کہ یہ لگتا ہے جیسے آپ کو اس سے عشق ہو گیا ہو اور اب اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، مگر کچھ دن بعد یہ کشش، یہ جنون جھاگ کی طرح بہہ جاتا ہے۔ وہ بھی عام انسان تھا، اس کے سینے میں بھی دل تھا، سو وہ ایسے کئی بار کشش کا شکار ہوا تھا۔ اٹریکشن کا ایسا حملہ ہوتا کہ وہ ہر لمحہ اسی انسان کے متعلق سوچتا رہتا، مگر اس نے کبھی حاوی نہ ہونے دیا اور نہ ہی اس کو کبھی کمزور بننے دیا، بلکہ اگر ایسا ہونے لگتا تو وہ اس سے بے پرواہ ہو جاتا، کیونکہ وہ خود سے بےحد محبت کرتا تھا اور اپنا ذہنی سکون اسے عزیز تھا۔ یوں چند دن بعد وہ انسان اس کے لیے انتہائی غیر ضروری ہو جاتا۔ اب بھی وہ شادی کے 2 دن بعد سے شدید ذہنی انتشار کا شکار تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ سب کچھ بھول کر وہ ایک خوبصورت زندگی کی شروعات کرتے، لیکن سہیب کے رونے کا کیا کروں؟ وہ جو پل پل تڑپ رہا ہے وہ جھوٹ تو بالکل نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو نوٹنکی سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ وہ تو جانتا بھی نہیں کہ کومپل کا شوہر کوئی اور نہیں، میں ہوں۔ وہ تو اس کے شوہر سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ اگر اسے کبھی معلوم ہوا تو وہ مجھ سے بھی اتنی ہی شدت سے یا اس سے بھی زیادہ نفرت کرے گا۔ اف، ایسے تمگر زندگی، تو نے مجھے کہاں لا کر چھوڑا ہے؟ کس بات کا بدلہ لے رہی ہے مجھ سے؟ وہ لب کاٹتے ہوئے دکھ سے سوچتا۔ بہت پریشان اور بے چین لگ رہا تھا، دماغ کی رگیں اب جیسے پھٹنے والی تھی۔ اگر زہیب کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ سب آنکھ میں جھونک کر کومپل کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی شروع کر لیتا، مگر یہاں دوست تھا، اور دوست بھی وہ جو عزیز جاں تھا، جو اپنی محبت کو لے کر اس حد تک پوزیسو تھا کہ کسی اور کا تصور بھی اس کی روح نکال لیا کرتا تھا۔ مگر اب جب اس کی محبت کسی اور کی ہو گئی تھی تو جانے وہ کیسے جی رہا ہوگا۔ اگر یہاں کومپل کی بجائے کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ یقیناً آج ایک من چاہی زندگی بتا رہا ہوتا، وہی زندگی جس میں اس کی بیوی اپنی شرارتوں، محبت اور پرواہ سے رس گھولتی، مگر یہاں سب کچھ اس کی توقع کے برعکس جا رہا تھا۔ وہ کتنی دیر ایک ہی جگہ پر موجود ساکت سا بے بس اس مسئلے کو سوچے جا رہا تھا۔ میں نے ماضی میں کسی لڑکی کے متعلق نہیں سوچا تو کومپل؟ اس نے اذیت بھرے انداز میں گہری سانس اندر کھینچی تھی اور اوندھے منہ بیڈ پر گر گیا۔ کبھی کبھی ہم جس چیز کو جتنا سوچتے ہیں وہ سلجھنے کی بجائے مزید الجھ جاتی ہے، اور ایسا ہی اس کے ساتھ ابھی ہو رہا تھا۔ جو سلوشن مجھے نظر آ رہا ہے تو اس کے مطابق مجھے کومپل کو چھوڑنا ہوگا، مگر کیا یہ آسان ہے؟ میں کومپل کو چھوڑ کر خوش کیسے رہوں گا؟ شادی کے پہلے 2 دن میں نہیں بھول پا رہا تو کیسے؟ کیا اپنی بیوی کسی اور کو دے دوں؟ میں ایسا نہیں کر پاؤں گا۔ لیکن کومپل اگر میرے ساتھ خوش نہ ہوئی تو؟ 100 طرح کی سوچوں کا ناگ اس کو ڈس رہا تھا، ایک سے مزید ایک اذیت ناک سوچ اس کو ڈس کر بے حال کر رہی تھی۔ اسے اب یوں لگ رہا تھا کہ جیسے بدن ٹوٹ رہا ہو۔ اگر ایسی بات ہے اور وہ نہ خوش ہے تو چلی کیوں نہیں جاتی خود ہی؟ کیوں مجھے وہ اس طرح کی اذیت سے 2 چار کر رہی ہے؟ اس نے بے دردی سے لب کاٹتے ہوئے سوچا تھا۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے وہ کن پٹیوں کو دبا کر جیسے اپنی اذیت کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے کومپل سے 2 ٹوک بات کرنی ہوگی۔ اگر رونا ہے ہی تو بہتر ہے کہ خوش فہمی پالنے کی بجائے ابھی ہی اور ایک بار جی بھر کر رو لیا جائے۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے تہیہ کیا، مگر پھر نئی سوچ نے اس پر اٹیک کیا۔
مگر کیا میں اتنا گھٹیا ہوں کہ اپنی بیوی سے جا کر اس کے بارے میں پوچھ گچھ کروں؟ اگر سچ ہے، جھوٹ ہے، جو بھی ہے، میں اس کو کیسے شرمندہ کر سکتا ہوں؟ کیسے وہاں سے پردہ چاک کر دوں جس کی اللہ نے پردہ پوشی کی ہے؟ وہ ڈبل مائنڈڈ ہو چکا تھا، سو اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ سوچوں کے گرداب میں پھنس کر وہ نیند کی خوبصورت وادی کی سیر کرنے لگا تھا۔ بھوک محسوس ہو رہی تھی مگر کھانا کھانے کی ہمت بھی نہیں تھی، کیونکہ اسے اب تھکاوٹ کی وجہ سے بخار محسوس ہو رہا تھا۔ اسے 2 دن بعد گھر جانا تھا اور کل کا دن فارغ ہی تھا، اسی لیے وہ ریلیکس سا سو رہا تھا۔ کومپل کمرے میں بیٹھی کسی میگزین کی ورک گردانی کر رہی تھی۔ وہ عمیر کو بری طرح یاد کر رہی تھی۔ یہ زندگی اور یہ رشتہ کس قدر عجیب ہے نا، کہ وہ شخص جس سے رشتہ بنے چند ماہ ہوئے تھے اور وہ شخص کوئی خاص ملتفت نہیں ہوا تھا، مگر پھر بھی عزیز تر ہو چکا تھا۔ وہ اس کو کال کرنا چاہتی تھی، مگر پھر عزت نفس آڑے آ گئی کہ جب وہ اس کے بغیر رہ سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں؟ اس سے بات کرنے کی اتنی طلب ہو رہی تھی جیسے کسی نشے کی عادی شخص کو منشیات نہ ملی ہو۔ انسان کا نشہ تو منشیات سے کئی گنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں دل ایک دم بھر آیا تھا۔ اس نے غصے سے میگزین دیوار پر مارا تھا، پھر ایک ایک کر کے کشن مارا تھا۔ اس نے بھی غصہ کم نہ ہوا تو اس نے بیڈ شیٹ کو بکھیر دیا۔ چند ہی لمحوں میں کمرہ اپنی حالت پر بین کر رہا تھا اور وہ بھی بیڈ کے ساتھ نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھی رو رہی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، اس دستک کو پہچاننے میں سے چند سیکنڈ لگے تھے۔ اس کی دھڑکن رک رک کر چلی تھی۔ عمیر! وہ بڑبڑاتی ہوئی کھڑی ہوئی تھی اور تبھی کمرے میں داخل ہوتا عمیر بے یقینی سے کمرے کی اجڑی حالت دیکھ رہا تھا۔ وہ چند ثانیوں سے دیکھتی رہی اور پھر چند قدموں کا فاصلہ ایک ہی جست میں مٹا گئی اور جا کر اس کے سینے سے لگی، جیسے کسی غیر مرائی قوت نے اس سے یہ سب کروایا ہو۔ عمیر کو لگا جیسے سب کچھ رک گیا ہو، ساکت ہو گیا، حتیٰ کہ اس کی دھڑکن بھی۔ وہ اس کے سینے سے لگی بلک بلک کر رو رہی تھی اور عمیر جانے کیوں خوفزدہ ہو گیا کہ اللہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ وہ اسی ڈر کے زیر اثر پوچھنے کی جسارت بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ عمیر! اس نے بے خودی کے عالم میں عمیر کے چہرے پر ہاتھ رکھا تھا۔ آنسوؤں سے چہرہ بھیگا ہوا تھا۔